بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سے آپ حضرات مسلسل اپنے اساتذہ کرام سے اعمال کے فضائل، معمولات کے فضائل سن رہے ہیں۔ اس پوری نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے کام خود کے شوق سے کرنے والے بنیں۔ سارے کام شوق سے، جیسے اس وقت ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہم کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ فرشتے میرے ارد گرد ہے۔ علم سب کو ہے، صبح میں کہا نا حفت علیہم الملائکہ، لیکن ہم میں سے کس کو یہ احساس ہے کہ میرے بازو میں بھی فرشتے ہیں؟ فرشتے ہو تو وہ کھیلے گا آدمی؟ بولو، اس کو ایسا لگے وغشیت علیہم الرحمہ، رحمت اتر رہی ہے، تو کیا وہ سو جائے گا؟ بے وقت سو جائے گا؟ لیکن اس وقت بھی ہو رہا ہے یہ۔ آپ ذرا اپنے اڑوس پڑوس کا جائزہ لیں تو یہ ہو رہا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، تو وہاں سکینت کی تفسیر مولانا مبین صاحب نے کیا کہا تھا؟ انشراح ہو جاوے، پڑھنے میں جی نہیں لگا، لگنا شروع ہو گیا، ارادے میں کمزوری تھی، پختگی آ گئی۔ اور آپ کے وہاں تو سکینے کا دوسرا مطلب ہے، اور چونکہ ہم جو دوسرا مطلب لیتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ سلوک بھی وہی ہوتا ہے، من جانب اللہ بھی۔ ہم یہ سمجھ کر بیٹھتے ہیں کہ بیٹھنا ہی ہے، کچھ بھی کرے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو اس وقت بھی آپ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ وقفے کے بعد سے آپ کا وقت، تو وقت استعمال ہو ہی رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ بیٹھنا اپنی طبیعت کے اعتبار سے حادثہ لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ کہاں پھنس گئے، تو اس حادثے کو موقع بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں حادثے کو موقع بناؤ۔ بیٹھنا ہی ہے، اب تو کچھ کر کے ہی رہیں گے، ہم کچھ لے کر ہی رہیں گے۔ وقت تو گزر جائے گا، وقفے بعد سے جنہوں نے سننے کی نیت کی وہ سن رہے، اور جنہوں نے واو کے ساتھ ایک نون کی نیت کی، یعنی سونے کی، سننے کی نہیں، تو وہ کام کر رہے۔ وقت سب کا گزرا، کسی کے لیے گھڑی رکی نہیں، لیکن فائدے کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے فرق ہو گیا۔ سب کے بیٹھنے میں دو طبقے ہو گئے مجمع کے۔ کتنی اچھی باتیں، یعنی کتنی ضروری باتیں۔ ان نشستوں کا فیصلہ عشاء کی اذان کے وقت ہوا، متعلقہ اساتذہ کو تجوید کے وقت اطلاع ہوئی۔ اب آپ سمجھتے کہ صبح میں آ کے یہاں بیٹھ گئے، ایسے ہی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں خود شوق پیدا ہو، اس لیے مولانا مبین صاحب نے صبح میں ایک بات بتائی، فضائل کا علم کافی نہیں، استحضار ضروری ہے۔ ہم سب کی کمی کیا ہے؟ یہ جو باتیں ہیں کوئی نئی باتیں تھوڑی ہے، سب پرانی ہیں۔ جتنی باتیں صبح سے سن رہے ہیں، ہمارے وہاں تو پرانا ہی ماڈل ہے، 1400 سال پہلا، کوئی نیا ماڈل نہیں ہمارے پاس۔ سب معلوم، آپ کے انداز الگ ہے آپ کے علم کا، لیکن اصل وقت پر استحضار۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم عرب کی جماعت لے کر چل رہے تھے، تو پیدل جا رہے تھے اونچی جگہ پر، تو مولانا چلتے چلتے ایک جگہ رک گئے۔ عربوں کو پوچھا اپنے کہ بھئی اس وقت کا عمل کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ اس وقت کا عمل کیا ہے؟ تو عربوں نے کہا کہ اوپر چڑھے تو کیا پڑھنے کا؟ اذا صعدت
فکبر، اوپر چڑھے تو مولانا نے کہا پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، کہ کائے کو پھر علم کس چیز کا؟ علم تو ہے ہی عمل کے لیے. ہمارے وہاں تکلیف ہم سب کی کہہ رہا ہوں، میں مستثنا نہیں، ہم سب کی تکلیف کیا ہے؟ ہمارے وہاں علم برائے معلومات ہے. علم برائے معلومات کے اضافہ ہو جاوے. نحو پڑھا، اب نحو کا فلسفہ آ جاوے. فلاں چیز پڑھی، اب اس کی دلیل آ جاوے. نور الرضا قدوری پڑھی، اب ہدایہ اس لیے تھا کہ دلیل معلوم ہو جاوے. علم برائے معلومات، علم برائے عمل ہے. تو یہ بیٹھنے والا مجمع نیت کرتا ہے. ارے بولتا ہی نہیں مجمع، تو کیسے پتہ کیسے چلے گا؟ نیت تو قلب کا ارادہ ہے، اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے وہاں جتنے معمولات ہوتے ہیں وہ ہماری تربیت کے لیے بھی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں اور قرآن وغیرہ میں جو آئی چیزیں ہیں اس کے فضائل حاصل کرنے کے لیے بھی ہے، کہ وہ فضائل ہم کو حاصل ہو. اب ہم صبح سے شروع کرتے ہیں، کچھ چیزیں آ گئی ہے. مثلا فجر سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے ہمارے وہاں؟ جی، اسماء حسنہ. تو جو پڑھنے والے حضرات ہیں وہ کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ نیت ہماری بہت ضروری ہے. ان للہ تعالی 99 اسما من احصاہا کا ایک مطلب ہے یاد کرنا. تو آپ نے یاد کیے، یاد کر کے پڑھ رہے. کیوں پڑھ رہے؟ تاکہ میری باری ہے. احصاہا ہو رہا دخل الجنہ کی نیت نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یعنی وہ خود اس کو معلوم ہے اس کا ترجمہ کہ جس نے اس کو یاد کر لیا، احصا کر لیا، وہ جنت میں جائے گا. لیکن وہ نیت ہی نہیں کر رہا ہے تو کیسے جنت میں جائے گا وہ؟ اور اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ یاد کرنے کے بعد جنت میں جانے والا ہوں تو اس کو کہنا پڑے گا کہ تیری باری ہے. وہ سوتا ہوا ملے گا اس وقت. بولو ارے بولتے کیوں نہیں؟ اچھا، پھر جنت، چونکہ جنت میں جانے کی نیت نے، اس لیے مفتی شکیل صاحب نے کہا 2 مہینے کی چھٹی میں ایک بھی دن نہیں پڑھا. دخل الجنہ کا استحضار نہیں، نہ نیت نہ استحضار. صحیح ہے؟ بول کیوں نہیں رہے بھائی؟ 12 رکعت سنت موقدہ ہمارا ہر بچہ پڑھتا ہے، جیسا بھی مولانا نے فضائل سنائے. سنت موقدہ سارے بچے پڑھتے ہیں. لیکن جنت میں محل بنے گا کس کو نیت مانے؟ اگر جنت میں محل بنتا ہو تو انا اعطیناک قل اللہ احد پڑھے گا 4 رکعتوں میں. سستی میں پڑھے گا 4 رکعت، وہ کسی کے کہنے کا انتظار کرے گا وہ؟ ارے بولیے. شوق. فضائل کس لیے ہے؟ شوق کے لیے ہے. تو بولو اسماء حسنہ کی کیا فضیلت ہے؟ کیوں یاد کریں گے ہم؟ مدرسے کا نظام ہے اس لیے. کیوں یاد کریں گے؟ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے کے لیے. تو مزہ آئے گا کہ نہیں؟ جنت کے لیے تو پڑھنے آئے ہم. تو اسماء حسنہ کی باری آئے گی تو درد ہوگا کہ خوشی ہوگی کہ مجھے جنت میں جانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. شوق. پھر وہ شوق جو آئے گا تو یاد ہو جائے گا. پھر وہ انتظار نہیں کرے گا کہ بھئی سوم سے باری ہوتی ہے، ابھی تو میں عربی اول میں ہوں، فارسی میں ہوں. اس کا انتظار نہیں کرے گا. وہ فارسی سے ہی یاد کر لے گا. تو کہ جنت میں جانے میں سوم کا انتظار کیوں کرے گا؟ وہ سوم میں آیا نہیں مثلا اور انتقال ہو گیا تو دخل الجنہ رہ جائے گا. تو فارسی سے ہی یاد کرے گا وہ. ارے بول نہیں رہا، آپ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ تو یہ فجر سے پہلے تو پڑھنے والے یہ نیت کرتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کل سے یہ ہمارے تجوید کے ساتھی یہ کہنے آئیں گے ہماری باری پہلے لگاؤ. کل سے نہیں، ہفتے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. ہفتے کا موقع دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو فضیلت تو انشاءاللہ پھر باری کم آ چکے، جنتیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، سارے ہی جنت میں جانے والے ہو جائیں گے.
تو کیا ہوگا کہ باری دیر سے آئے گی، سبھی جنت میں. تو پڑھنے والا مجمع بھی خوشی خوشی پڑھ رہا ہے، سننے والا مجمع بھی سوئے گا نہیں کہ اپنی باری نہیں ہے. چونکہ احسا میں جہاں یاد کرنا ہے وہاں سننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو ایک ایک چیز جنہوں نے یاد نہیں کیا وہ سن کر احسا کرے گا، پھر سننے کے بعد یاد کرنے والے، یاد کرنے کے بعد عمل والے. اللہ کی صفات مفتی شکیل صاحب نے اس دن کہا تھا نا، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے. اللہ سچ بولتا ہے تو یہ صفات معلوم ہوگی تو عمل کرے گا. تو ایک چیز ہے. دوسرا معمول تو ہماری فجر کی دعا ہے، اس کی 2-3 دعاؤں کی تفسیر مولانا شکیل صاحب نے صبح میں بتائی کہ بھئی کتنی اہم چیز ہے. اس کے بعد نماز ہوتی ہے. نماز کے بعد سب سے پہلے کیا عمل ہوتا ہے ہمارے وہاں؟ دعا کے بعد ہمارے وہاں تو نماز سے ہی ایک عمل چلتا ہے جو کنٹینیو رہتا ہے. وہ عمل، اس عمل کو چھوڑنا ہے. اس عمل کے لیے تو کوئی محنت ہی نہیں، اس عمل کے لیے آپ کو پوری رات دی، اب اس عمل کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے، نیت کرتے ہیں. اصل میں دیکھو پورے مدرسے کو نہیں سنا رہے، آپ ہمارے بڑے ہیں اس لیے سنا رہے ہیں. بڑوں میں یہ 100-150 کا مجمع اگر اس چیز پر آمدہ ہو گیا تو ہر ایک کے ساتھ 3-4 تو پوری مسجد کا ماحول، پورے ادارے کا ماحول عجیب ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. ایک ایک کے ساتھ 5-5 6-6 آدمی بنتے سنورتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد عمل ہوتا ہے. ہمارا ایک ساتھی قرآن پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے، 2 آیت پڑھتا ہے. پڑھنے والا کیوں پڑھ رہا ہے؟ بولو. باری ہے. سننے والے کیوں نہیں سن رہے؟ کہ بھئی اس کی باری ہے، جو پڑھنا ہے پڑھنے دو. یہی ہے نا بھئی، اس کی باری ہے، وہ جانے بھول جائے گی تو نگراں حضرات ہفتہ لگا دیں گے اس کا. تو وہ ڈر کے مارے کچھ یاد کر کے آتا ہے، کبھی ادغام کیا، گنہ کیا، نہیں کیا، اور معلوم نہیں کہ اس کا کیا ترجمہ، سب ہو جاتا ہے. اور نگراں حضرات نے سن لیا تو ایک کے ساتھ 7 فری دے دیتے ہیں، اور کبھی 15. تو اس سے تو کچھ ہوگا نہیں. لیکن پڑھنے والا کیوں پڑھے گا؟ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم میں سے کوئی آدمی ہے جو بتخان یا عقیق میں صبح سویرے جاوے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اور گناہ کے لے کر آوے. تو صحابہ نے کہا اتنا اچھا تو کون نہیں چاہے گا، بتخان اور عقیق میں جا کر ہم اونٹنیاں لے آوے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد جاوے اور 1 آیت 2 آیت پڑھے یا سکھاوے؟ کیا کہا؟ 1 آیت 2 آیت سیکھے یا سکھاوے یا پڑھے. اس کو کہا کہ اونٹنیوں سے بہتر ہے. تب 1-2 آیت ہی تو پڑھتا ہے ہمارا وہ ساتھی. اثر بعد جو حفظ کا ساتھی پڑھتا ہے وہ بھی تو اتنا ہی پڑھتا ہے. ارے بولیے. تو فجر والا ساتھی بھی یہ نیت کرے کہ میں گویا پڑھ بھی رہا ہوں تو وہ بھی فضیلت، اور یعلم سکھا بھی رہا ہے. چونکہ بھئی پڑھے گا، کوئی سن کر آیت کا لہجہ سیکھ لے گا، کوئی ترجمہ سیکھ لے گا. کسی نے عمل لے لیا کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، تو بولے کتنی بڑی فضیلت ہے. 1 آیت پڑھ رہا ہے 1 اونٹنی کے برابر، 2 آیت 2 اونٹنی. ہمارے ریحان بھائی 3-4 آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ تو 4 اونٹنیاں. اور اگر کوئی مسابقہ والا ہو تو آدھا صفحہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اور نہیں کیا. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ استعزاء کہ مجھے 2 اونٹنیاں 3 اونٹنی 4 اونٹنی 5 جتنی آیتیں، بہت مت پڑھنا. اور بھی نظام ہے. تو وہ فضیلت. سننے والا مجمع بھی سیکھنے کی نیت سے سنے، پڑھنے والا مجمع اس نیت سے پڑھے. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ تو پڑھنے کی فضیلت اور سکھانے کی فضیلت. سننے کی فضیلت سنو. من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتبت لہ حسنۃ مضاعفہ، کہ جو شخص اللہ کی کتاب کی 1 آیت استماع، کیسے
قرآن کے بارے میں قل اوحی الی انہ اسمع سمع استماع کے معنی دھیان لگا کر سنا، اس نے ارادے سے سنا تو اس کی کیا فضیلت، اس کو ڈبل تبل نیکی لکھی جائے گی۔ تو یہ سننے والوں کی فضیلت آ گئی۔ اثر میں بھی سننا ہے ہمارے حفظ کے ساتھیوں کا، وہ بیچارے جس کی باری ہوتی ہے اس کو پوچھو، نیا ہونے تو ایک ہفتے سے ٹینشن ہوتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، 2 3 قاریوں کو سناتا ہے، پھر بھی کبھی بے وقف ہو جاتا ہے۔ تو اتنی محنت کر کے ایک طالب ہمارا بچہ ہمارا ساتھی آتا ہے تو ہم اس کو سن کر حوصلہ نہیں دے سکتے؟ ہم دھیان سے سنیں، اس کو ہمت ملے گی، ہم اس نیت سے سنیں کہ یہ فضیلت مجھے ملے گی تو کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ارے کریں گے جی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح میں ایک آیت اللہ کی کتاب کی سیکھے، یہ 100 رکعتوں سے افضل ہے۔ بولو، تو جس کی باری ہو ایک آیت کا ترجمے کی، اس کو یوں کہا جاوے کہ تو آیت پر 100 رکعت نفل پڑھ۔ بولو، 100 رکعت نفل آسان ہے یا ایک آیت کا ترجمہ یا ایک آیت غیر حافظ کو یاد کرنا مشکل؟ بولو، 100 رکعت جتنی پڑے گی اتنے میں تو کتنا پارا یاد ہو جائے گا۔ فضیلت 100 رکعتوں سے، ایک آیت کتنی رکعتوں سے بہتر ہے؟ 100 نفل رکعتوں سے۔ تو پڑھنے والا، یاد کرنے والا ساتھی یہ فضیلت سوچ کر پڑھے۔ باری ہے اس لیے نہیں، باری ہے اس لیے، یہ جامعہ کے حکم کی تعمیل ہے، اس کا اپنا ثواب ہے کہ آپ ماتحت ہے تو بڑوں کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، اس کا اپنا ثواب کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑوں کا حکم ہے تو اس میں نیت صحیح ہوگی تو اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن صرف وہی نیت نہیں، فضائل بھی، ایک قانونی چیز نہیں، ضابطہ نہیں، رابطے سے کام لے گا۔ ابھی کام ہونا نہیں، فرائض واجبات کافی نہیں، رابطہ اللہ سے، ورنہ ضابطے کا کام اللہ ہم سے کریں گے تو بھئی کھانا تو چٹنی روٹی سے بھی، تو اگر مدرسے میں چٹنی روٹی دینا شروع کریں گے تو امید ہے کہ نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے۔ اتنا اچھا نہیں اترتا تو چٹنی روٹی تو کہاں اترنے والی ہے؟ تو وہ ضابطے کا تو چٹنی روٹی بھی ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ نیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کی بات بھی مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم نے بتلا دی ہے۔ یاسین پڑھتے ہیں، یاسین کے وقت جو منصوبات ہوتے ہیں، ایک تو نحوی منصوبات ہے وہ الگ، اور ایک آپ کے خیالی منصوبات کہ قاری حذیفہ ادھر ہے، مولوی یعقوب ادھر ہے، اس گیٹ پر کوئی نہیں ہے، اس لیے کتاب والوں کے لیے تو ایگزٹ ونڈو ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی وضو اور ڈائریکٹ، اور پھر وہاں لائٹ بند کر کے ملائے اعلیٰ کی سیر کہ تم اندر دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہو، میں براہ راست قرآن والے کے پاس چلا گیا۔ یاسین نہیں پڑھی جاتی میرے آپ سے، کیا فضیلت یاسین کی؟ ایک تو پہلے ہم سب مل کر، یعنی پورا مجمع بیٹھتا ہے صبح میں، اس کے بارے میں فضیلت کہ بھئی جب پورے اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، صبح میں فضیلت سنائی، فرشتے گھرتے، رحمت اترتی، سکینہ اترتا، مغفرت کے وعدے۔ کس کے وعدے؟ مغفرت کے وعدے۔ اور یاسین تاکہ قضیت حوائجہ، حدیث میں کیا لفظ آیا؟ قضیت حوائجہ، جو صبح سویرے یاسین پڑھتا ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ نیت ہی نہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نظام ہے، نظام اس لیے بنایا تاکہ حوائج پورے ہو، حوائج پورے ہو، ضرورتیں پوری ہو۔ لیکن آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ادارے کا نظام پورا ہو۔ نیت یا تو نیت ہی نہیں یا بے نیتی ہے۔
بدنیتی تو ہوتی نہیں اس میں. تو بولے یاسین، جس کو معلوم ہو کہ بھئی 5 منٹ یاسین پڑھنے کے بعد اس کے 8 گھنٹوں کے مسئلے اللہ حل کر دے گا، بولو کتنے شوق سے پڑھے گا؟ کسی نگراں کی ضرورت پڑے گی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کسی کو کچا یاد ہوتا ہے، کسی کو کوئی اور پریشانی ہے، کوئی یاد کر کے بھول جاتا ہے، کسی کو وقت کی کمی کا مسئلہ ہے، کسی کو کیا، کسی کو مسائل ہر ایک کے ساتھ ہے. ہم سب کے ساتھ یاسین 5 منٹ میں پڑھ لے گئے اور اسی نیت سے کہ اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے گا تو کتنا فائدہ ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یاسین پڑھتے پڑھتے یاد ہو جاتی ہے، غیر حافظ کو بھی یاد ہو جاتی ہے. تو یہ یاد کرائی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یاسین ہو. وہ تمنا پوری کرائی جا رہی ہے، لیکن ہم اس کو بوجھ سمجھ کر لے رہے ہیں. بولے یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ. جو سٹاپ والے نہیں بیٹھتے وہ گھر پہ پڑھ لے وے، جو مدرسے کے ساتھی یہاں بیٹھتے وہ یہاں پڑھ لے وے. پڑھیں گے سب؟ ہاں، ہماری ضرورتیں پوری ہوگی. تو مدرسے کا ایک نظام ہے، اس کو اپنے فائدے کے لیے بنا رہے. اس کے بعد اب صفائی ستھرائی اور بھی معمولات ہیں. عصر کی تلاوت بھی اس کو لے لو. تعلیم کی بات آ چکی ہے. تعلیم دونوں وقت میں فضائل آتے ہیں. عصر میں بھی ہمارے اکابرین کی باتیں، معاشرت کی باتیں آتی ہیں. عشاء میں بھی تعلیم ہوتی ہے فضائل کی. تو وہ سنیں گے، پتہ ہم سنتے ہی نہیں. پڑھنے والے کے تعلق سے تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو باہر پوچھے کہ کیا فضیلت پڑھی، تو اس کو تو شاید ایسا ہوگا. لیکن ہمارے ساتھیوں کو کہ بھئی تعلیم میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں. جب یہاں سے اٹھ کر نکلنے پر معلوم نہیں ہے کہ کیا تعلیم میں فضیلت ہے تو عمل کیا کرے گا بولو؟ تو تعلیم میں آپ کو سنایا جاتا ہے. حالانکہ تقاضا یہ تھا کہ ہر شخص اپنے عمل کے فضائل خود سیکھتا، لیکن آپ کے لیے نظام ایسا بنا دیا کہ آپ سن سکے تو عمل بھی کرنا آسان. تو سنیں گے تعلیم جان سے، یعنی بیٹھنا تو ہے. آپ آنکھ بند کر کے بیٹھیں گے تو بھی بیٹھنا ہے، کان میں روئی لگا لے تو بھی بیٹھنا ہے. بیٹھنا 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 ہی ہے. تو اس بیٹھنے کے وقت کو قیمتی کیوں نہ بنایا جاوے، یہ درخواست ہے آپ سے. ارے سمجھے، آئے ہیں آپ پورے سال پڑھیں گے، پڑھنا ہی ہے تو صحیح کیوں نہیں پڑھیں گے؟ محنت سے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کریں گے. یہ پیچھے کچھ ساتھی شاید باتیں جو کہی اس کو سوچ رہے مراقبے کے ذریعے. مراقبہ تنہائی میں ہے، مجمع میں نہیں ہے. تو ان ساتھیوں کو ذرا آپ، اب ایک اہم بات ہے صفائی ستھرائی. ٹوائلٹ باتھ روم میں انتظامیہ کی طرف سے صفائی کا نظم ہے، وہ کرتا ہے، لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ ہم اس کو صاف رکھیں، وہاں کے چپل سلیقے سے رکھیں. حوض کی صفائی انتظامیہ کی طرف سے، لیکن ہماری بھی تو ذمہ داریاں ہے کہ ہم وہاں مسواک وغیرہ اس طرح کی. بہت سارے بچے ہمارے استنجے کے بعد آتے ہیں مٹی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صاف ہونا چاہیے ہاتھ، صابن استعمال کرو، مٹی. اور ایک پیپر آتا ہے، کون سا پیپر بولتے ہیں اس کو؟ وہ نہیں، وہ ہاتھ دھونے کا وہ ایک پیپر آتا ہے، اس سے دھوتے ہیں. اب وہ دھو کر وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن مٹی لاتے ہیں ہمارے ساتھی. تو مٹی جتنی ضرورت تھی ٹھیک ہے، لیکن اب بچتی ہے تو وہیں رکھ دیتے ہیں. وہ جو پاری ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے، وہیں رکھ دیتے ہیں. پھر گندگی ہوتی ہے، پانی کیچڑ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ ارے نہیں ہوتا. تو گندگی نہیں، نہ یہاں، نہ دارالنظافہ میں، نہ غسل خانوں میں، کمروں میں. ہم سب ماشاءاللہ دیکھنے کے اعتبار سے تو سفید کپڑے کوئی آ کے دیکھے تو واہ واہ واہ. ہاسوٹ کے طلباء کا کیا کہنا، کتنے صاف ستھرے. اور خالی وہ کہے کہ آپ کے کمرے میں ذرا لے جاؤ نا، تو آپ کہیں گے اصل میں ہمارے وہاں نظم ایسا ہے کہ مدرسے کے وقت میں بند رہتا ہے، اور کمروں میں ہم بغیر انتظامیہ کی اجازت کے آپ کو نہیں لے جا سکتے. کیوں نہیں لے جا سکتے؟
اس لیے کہ میلے کپڑے سرہانے رکھے ہیں، چپل 2 سال سے جو ٹوٹ گئے ہیں 2 سال سے وہ نیچے رکھے ہیں، تاکہ اس سے جو روحانیت ہو، خوشبوئیں پھوٹے اس سے، باسپی بھون، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ وہ سب حاصل کرے۔ 4 مہینے ہو گئے گرمی کے مولانا، تکیہ نہیں دھویا، تکیے کا کور، مطلب تکیہ تو دھونا ہی نہیں ہے، اس کا کور نہیں دھویا، اور اس چیز میں رہتے ہیں، کوئی نظم نہیں۔ تو گندگی طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان، النظافت من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ، علم کا حصہ نہیں کہا اس کو، ایمان کا شعبہ ہے، یعنی یہ ایمانی کیفیت کا تقاضا ہے، ایمانی صفت ہے۔ یہ کیسی صفت ہے؟ ایمانی کیفیت۔ بولو پاک صاف رہے، آپ پاک صاف رہتے، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے بھی آپ کے اچھے رہتے ہیں، لیکن کمروں کا مسئلہ، پھر یہ ٹوائلٹ باتھ روم وضو خانوں کا مسئلہ، تو اس کو بھی صاف رکھے، کمروں کو بھی صاف رکھیں گے۔ چپل کے لیے کوئی نظم کرے، جو چپل آپ استنجا خانوں میں لے کر جاتے وہی چپل آپ کمروں میں لے کر جاتے ہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ اب ظاہری بات ہے، استنجے خانے میں جو چپل جائیں گے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ذرات ہوں گے نجاست کے، وہی چیز ہم اپنے کمروں میں لے کر جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ایمان، یعنی جب بھی گندگی اور اس طرح کی بات ہے تو ہم ایمان کو سوچیں کہ میرے ایمان، یعنی مجھے اگر توفیق نہیں ہو رہی اس چیز کی تو یہ ایمان کی کمی ہے۔ کس کی کمی؟ جیسے حیا ایمان کا شعبہ ہے، طہارت اور نظافت بھی بہت اہم شعبہ۔ ہم تو فقہ کی ساری کتابوں میں کتاب الطہارت سے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ امتحان دینا ہے، امتحان دینا اس لیے پڑھتے ہیں، وہی نیت۔ بولو کیا کریں گے؟ پاک صاف رہنے کا اہتمام کریں گے۔ 2 چیزیں ہیں، پاکی ایک الگ چیز ہے، صفائی ایک الگ چیز ہے، یعنی ناپاک نہیں رہنا۔ ابھی انہوں نے سنا ہے نا، قدور یعنی عربی سوم سے انہوں نے وضو کا اہتمام، علامہ کشمیری کا تو ہم سنتے ہی تھے، انہوں نے عربی سوم سے پہلے بھی کرتے ہوں گے، لیکن اہتمام تو نیت کی تو آسان ہو گیا۔ اور آدمی نیت نہیں کرتا ہے تو جلالین بھی بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہے، تفسیر کی کتاب، حدیث کی کتابیں۔ پھر دیکھو نقوش آتے ہیں، اندر کی روحانیت نہیں آتی، تو کتابیں پڑھنے کا نام تو علم ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ذریعہ ہے۔ مولانا مبین صاحب کہتے ہیں ظاہری اسباب کی بھی ضرورت ہے، تو وہ سبب ہے، تو سبب کا صحیح استعمال کریں ہم پاکی کے ساتھ۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی، کشمیری صاحب تو کاغذ بھی نہیں اٹھاتے تھے بغیر وضو کے، اور میں اور آپ کچھ بھی اٹھا لیتے۔ ارے کریں گے تو بے وضو بھی نہیں رہنا، بے غسل بھی نہیں رہنا، بے وضو بھی نہیں رہنا، بے غسل بھی، یہ پاکی کا تقاضا ہے۔ باوضو رہنے کے فوائد ہیں اپنے، اور دوسرا صاف رہنا۔ کیسا؟ صاف۔ جیسے ابھی کتنے گرمی کا موسم ہے ابھی، اس لیے گزارش ہے ہمارے وہاں الحمدللہ پانی کی کمی نہیں، روزانہ غسل کریں آپ، چاہے کپڑے 2 دن میں بدلے، لیکن ہمارے بدن سے کسی کو بھی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ ارے باسن ہم نماز پڑھتے ہمارے بدن سے بدبو آتی ہے تو یہ تکلیف پہنچا نہیں۔ مسئلہ ہے فقہ کا کہ کسی کو ایسی بیماری ہو کہ اس کے بدن سے بدبو آتی ہے تو اس کو مسجد میں آنے سے بھی منع کیا ہے بیماری کو، تو ہم میں تو الحمدللہ کوئی بیمار نہیں ہے، غفلت سے ہم نہاتے دھوتے نہیں گندے آ جاتے ہیں،
ہمارے بازو میں ہمارے ساتھی، کبھی اساتذہ، کبھی مہمان، اور اللہ کا فرشتہ تو ہوتا ہی ہے اللہ کے گھر میں۔ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں سب آپ ان کو؟ عمر تیرے پیچھے دیکھتے ہو کون ہے وہ؟ عبد المعیز بھائی۔ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتاب میں لکھا مجالس ابرار میں کہ مسجد میں رنگ لگاتے ہیں، ہمارا تو ماربل اس لیے رنگ نہیں لگتا، تو رنگ مسجد کو اچھا کرتا ہے کہ برا کرتا ہے؟ بولو، اس کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کہا کہ جب تک اس کی بدبو آتی ہے اس سے بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوچو، یعنی جو کام مسجد کی زینت کے لیے ہو رہا ہے اس سے بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تب بولو میں سڑے ہوئے بدن سے آ جاؤں، میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، میرے منہ سے بدبو، ہمارا کام پڑھنا پڑھانا دن بھر ہے کہ نہیں؟ حدیث پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، استاد سے بات کر رہے، مہمان سے بات کر رہے، ہمارا تو قول اللہ قال الرسول، تو ہمارے منہ سے کیا پھوٹنا چاہیے؟ خوشبو پھوٹنی چاہیے۔ تو صبح 2 وقت اٹھے، مسواک تو 5 وقت، مسواک تو کرنا ہی کرنا، لیکن وہ برش وغیرہ جو کرتے وہ 2 وقت کرے، دونوں وقت۔ صبح ہمارے ساتھی اہتمام کرتے، دوپہر میں اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ دوپہر میں کھانا کھایا، کھانا کھا کے گئے ہیں تو اس کی بدبو، دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے وہ، پھر ہم قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن مسلسل سنانا آدھے گھنٹے کا، اب وہ استاد پارا سنے یا ہماری بدبو محسوس کرے؟ نہ کہ وہ تو یہ ہے کہ ہر استاد بیچارہ صبر کا اور تحمل کا ایک فریضہ انجام دیتا ہے، اس کو یہ کہ پارا سنا دے وہی غنیمت ہے، تو دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے پاتا، اور یہ تکلیف برداشت کرتا ہے وہ۔ تو اس لیے پاک صاف رہے۔ اس لیے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے، اپنے ساتھی میں کچھ ایسا مسئلہ ہے تو اس کو متنبع کرے پیار محبت سے، چڑھاوے نا، اس کو یاد دلاوے کہ بھئی دیکھو نہا لے تو اچھا ہے، کپڑے بدل لے تو اچھا ہے، اور وہ ساتھی برا بھی نہ سمجھے، اور سب کے سامنے نہیں، انفرادی کہے، اور اس کا تعاون بھی کرے اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو کریں گے۔ تو پاکی، صفائی اور طہارت۔ اور آخری چیز، مدرسے کی چیزوں کا استعمال، کوئی بھی چیز ہو مدرسے کی، میں اس کا مالک نہیں، آپ اس کے مالک نہیں، محتمم صاحب اس کے مالک نہیں، کوئی مالک نہیں، ہم سب امین ہیں۔ کون ہے؟ مدرسے کی چیزوں کے امین ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو زندگی ملی اس کے بھی ہم مالک نہیں، اس کے بھی ہم امین ہیں۔ اور امین کا کام ہے امانت داری، چیزوں کا صحیح استعمال، اس کی حفاظت۔ جامعہ کی ہر چیز، مثلا یہ پنکھا چل رہا ہے، راحت کس کو پہنچ رہی ہے؟ دیوالوں کو، بولے۔ اب اس کا وہ پہلے وہ لال بٹن دبانے کے بجائے وہ گیئر نیچے گرا دیا، اس کا بگڑ جائے گا وہ 4 دن میں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی عشاء پڑھنے آتے، عشاء پڑھنے ایک دن آتے آپ لوگ؟ بولیے، روزانہ آتے؟ یعنی کہہ دوں آج سے آنا ہے، یاد آ گیا تو کہہ دوں آج سے، کسی اعلان کا انتظار مت کرنا۔ درجات کتب کے جو ساتھی ہے، اردو سے لے کر عربی، بولوں وہ ٹھیک ہے، عربی ششم تک کے طلبہ مسجد میں آئیں گے پڑھنے آج سے انشاءاللہ۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، آتے۔ اب بھائی مجھے معلوم ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ہمارے نگراں حضرات نے ہمارے درجے کو یہاں بٹھایا ہے، تو میں اپنے اس جگہ کی سوئچ یاد کر لوں، آ کے دبا دوں، جاتے وقت دبا دوں، آ کے کمپیوٹر کی طرف پھٹافٹ سیٹیں دباتے، کچھ بھی چالو کر دیتے، کچھ بھی بند کر دیتے۔ بھائی روزانہ بیٹھتے اپنی سوئچ معلوم کر لیجئے، اس کو آ کے دبائیے، جاتے وقت دبا دیجئے، مسئلہ نمٹ جائے گا۔ آتے وقت دبائیں گے، جاتے وقت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کس کا نقصان ہوگا؟
امت کے پیسے آ رہے ہیں، امت کے پیسے اس لیے آ رہے ہیں، کمروں میں بھی یہی صورتحال، درسگاہوں میں بھی یہی صورتحال، تو لائٹ، پنکھے، پانی کا استعمال، ان ساری چیزوں کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ جتنی یہ نل توڑ دیتے ہیں، پھر لائن میں کس کو کھڑے رہنا پڑے گا بولو؟ نلوں غسل خانوں سے وہ نکال دیتے، کیا بولتے ہیں اس کی ہے، اس کی چکی۔ ایک ساتھی نے، جس کو نام معلوم ہو نام مت بتانا، کسی کو بھی مت بتانا، ایک ساتھی نے کچھ سامان بھیجا مجھے، اس میں مدرسے کی وہ بھی بھیجی، کیا یہ مدرسے کی ہے کہ ذرا کسی جگہ مدرسے میں رکھ دینا، وہاں جا کے احساس ہوا کہ مدرسے کی چیز آ گئی۔ تو یہ چکیاں تو بہت ساروں کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے سعید اللہ بیچارہ ہر ہفتے آتا ہے، مولانا کو کہتے ہیں 40 چکی غائب، یعنی وہ چکی نکل گئے تو نل فیل خام بیکار ہو گیا ہے، کتنوں کو تکلیف وضو کھانے میں، استنجے کھانے میں۔ اب مجھے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ٹائلز کے اندر وہ زہر کہاں سے آیا ہے کہ اس سے چپل کٹ جاتے ہیں، یعنی آدمی استنجا کرنے بیٹھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ زہر اتنا آ گیا وہ چپل میں، ٹائلز میں، وہ چپل کٹ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ چپل ٹوٹنے کی شکل الگ ہوتی ہے، کٹنے کی شکل الگ ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ وہ جو یہ ہوتا ہے جیسے یہ تو یہ یہی ہے اور یہاں سے کٹا ہوا ہے، تو ٹوٹنے کی شکل تو یہ ہوتی نہیں ہے، یعنی باقاعدہ کاٹتے ہیں۔ کس کا نقصان بولو؟ جتنی ضرورت تھی اتنے چپل رکھے، اب ٹوٹ گئے تو ٹوائلٹ کھلا ہے لیکن نہیں جا سکتے چونکہ چپل نہیں۔ نماز کے وقت ہم کو پریشانی، وقفے میں ہم کو پریشانی، یہاں استاد لوگ نہانے دھونے آتے ہیں، استاد لوگ تو اکثر ایسے ہی وقت میں آتے ہیں جب بھیڑ نہیں ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ نماز میں اکثر تو آپ کو استعمال کرنا رہتا ہے۔ اصل میں ہمارے گھر بھی اتنے ہی پرانے جتنا مدرسہ، لیکن ہماری ٹائلسوں سے چپل نہیں کٹ رہے۔ اس گھر میں 2.5 سال سے رہنے آیا، وہی چپل چل رہا ہے استنجے کھانے میں، چکی بھی نہیں بدلی میں نے ابھی تک، چل رہا ہے سب۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، اللہ کے وہاں کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایسی ہی ہماری شرارتوں کی وجہ سے اللہ بلیک لسٹ میں ڈال دیتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ امت کا اتنا پیسہ، کتنی مہنگائی ہے، ایک نل 300-400 روپے کا آتا ہے، ایک نل کی قیمت، اور میں اور آپ کیا کرتے اس کے ساتھ؟ تو پاکی صفائی کے ساتھ مدرسے کی چیزوں کا استعمال، لائٹ، بجلی، دروازے زور زور سے بند کرنا، ہوا چل رہی پہ کچھ زور لگا کے رکھ دو، کچھ کپڑا لگا دو، نہیں، ایک کلاس میں سے فیوز نکال کر دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ ہماری اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے وہ صحیح جگہ لگنی چاہیے۔ ہمارے اکابر کے 2-3 واقعات دے کر میں بات پوری کر دیتا ہوں۔ ایک دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تیری جو نعمت ہے اس کے چھین جانے سے مجھے بچا لیجیے۔ نعمت دینے والا کون؟ دینے والا کون بولو؟ اور چھیننے کی طاقت ہے اللہ کے پاس کہ دینے کے بعد وہ مجبور ہے کہ نہیں لے سکتا؟ بولو بولو نا، لے سکتا ہے۔ تو یہ دعا سکھائی گئی ہے، تو یہ دعا مانگنے کے ساتھ اس دعا کے تقاضے کو بھی پورا کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے نا۔ خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی درسگاہ میں قالین بچھا ہوا تھا، سبق پڑھا رہے تھے، مہمان آئے،
سبق کے بعد مہمان سے اٹھ کر ملنے گئے تو مہمان نے کہا یہیں، تاکہ مدرسے نے یہ قالین مدرسے کے کام کے لیے دیا ہے۔ کس کے لیے دیا؟ مدرسے کا قالین مدرسے کے کام کے لیے دیا ہے۔ میں اس پر بیٹھ کر سبق پڑھا سکتا ہوں، فتویٰ لکھ سکتا ہوں، میرے اپنے ذاتی مہمان سے نہیں مل سکتا ہوں، یہ تقویٰ۔ حالانکہ اتنا مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ ان کی اللہ سے تعلق اور ڈر۔ اور ہم کیا کیا کرتے بولو؟ ہم سب شریک، کہنے والا بھی شریک اس میں۔ تو خلیل احمد صاحب سے کیا کام لیا اللہ نے؟ کوئی جانتا ہے؟ خلیل احمد صاحب سے کچھ کام لیا اللہ نے؟ کسی کو معلوم ہو تو ذرا ان کے علاقے کے لوگ کچھ بولے۔ خلیل احمد سہارنپوری، بولو کیا کام لیا اللہ نے ان سے؟ بتاؤ نا کچھ۔ بخاری کی شرح لکھی تو بول نہیں رہے۔ ابو داؤد کی شرح لکھی، کتنی جلدوں میں؟ ایک جلد میں، اتنی جلدوں میں کام لیا۔ شیخ زکریا کس کے ہاتھ پر تیار ہوئے؟ بولو، خلیل صاحب کے ہاتھ۔ اور یہ لکھنے کا کام کہاں ہوا؟ مدینہ شریف، اللہ نے وہاں لکھوایا ہے کہ نہیں؟ حرم میں، حرم شریف، مدینہ، مکہ۔ چونکہ بادب لوگوں کو بادب جگہ نصیب ہوتی ہے، بادب با نصیب بولتے ہیں، اور مکہ مدینہ تو کون جاتا ہے؟ پیسوں والا جاتا ہے، نصیبے والا جاتا ہے۔ اور اگر وہاں رہ کر کسی کو حضور کے روزے کے پاس لکھنے کا موقع مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو ملے گا؟ میرا آپ کو ملے گا، بادب با نصیب۔ یہ چیز ہے۔ دوسرا واقعہ، مولانا یحییٰ صاحب، یہ کون ہے؟ مولانا یحییٰ صاحب کون؟ شیخ زکریا صاحب کے والد صاحب۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کھانا جب گھر سے آتا تھا تو سردیوں میں آتے یعنی گھر سے مدرسے آتے ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ تو پھر مدرسے کا وہ سردی میں حمام چلتا تھا گرم پانی کرنے کا، تو اندر نہیں رکھتے تھے، باہر رکھتے تھے تاکہ اس کی تپش سے وہ گرم ہو جاوے ہلکا ہلکا۔ اس کے بھی پیسے کٹواتے تھے، یعنی باقاعدہ حمام میں نہیں رکھا، اس کی آگ سے استفادہ نہیں کیا، اس کی گرمی سے وہ سالن گرم ہوا، اس کے بھی پیسے کٹواتے تھے۔ تو پھر مولانا یحییٰ صاحب کے وہاں کون تیار ہوا؟ مولانا زکریا صاحب۔ کتنا کام ہو رہا مولانا زکریا صاحب، ہر زبان میں فضائل اعمال ہے، کتنی مقبولیت دی اللہ تعالیٰ نے۔ مولانا عنایت الہی محتمم تھے، ان کے آفس میں 2 قلمدان تھے۔ کتنے قلمدان؟ ذاتی کام کے لیے ذاتی قلمدان، اور مدرسے کے لیے مدرسے کا قلمدان۔ یعنی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہو گئے، تو آخری قیام ان کا مدرسے میں تھا، مہمان خانے میں، سخت علیل تھے، تو ان کی وجہ سے مہمان بھی آتے تھے، مہمان بھی، تو وہ مہمان کھانے کے قیام کا پیسہ جمع کرایا انہوں نے اپنا، اور جتنے مہمان آئے تو ان کو کہا تم بھی پیسے جمع کراؤ یہاں رہنے کے، چونکہ تم میری وجہ سے آئے ہو، مدرسے کی وجہ سے، مدرسے کے مہمان نہیں، میرے مہمان ہو۔ رائے پوری صاحب، شاہ عبد القادر رائے پوری، جانتے نام سنا ہے؟ ان کے حالات پڑھنے چاہیے، زندگی بدل جاتی ان کے حالات پڑھنے سے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے وہاں مدرسے کی چیزوں کا استعمال تھا، ان کو دیکھے اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب دیکھیں، بولنے والا مستغنی نہیں بلکہ آپ سے زیادہ محتاج ہے۔
تو سارے ساتھی نیت کرتے ہیں مدرسے کی چیزوں کا صحیح استعمال، اور دن بھر جتنی بھی باتیں آئی فضائل کے استحضار کے ساتھ ہمیں ہر معمول میں شریک ہونا ہے، کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے ان مجلسوں کو نافع بناوے اور ہمارے اس علمی عملی سفر کو آسان سے آسان تر بنا کر بامقصد اور خوب کامیاب بناوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب